بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس عالم رنگ و بو میں کسی بھی خطے پر جب کفر و شرک کی ظلمت مسلط ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے کسی ایسی برگزیدہ ہستی کے وجود کا ظہور فرما دیتا ہے جو ملک و ملت پر چھائے ہوئے کفر و شرک کے گھٹا توپ اندھیرے کو انوار توحید سے منور کر دیتا ہے، جس سے رشد و ہدایت کی شمع فیروزہ ہو جاتی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے جب پورے ہندوستان پر جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور ہر خطے کا گوشہ گوشہ بدھ مت کے پرستاروں کا مرکز بنا ہوا تھا، اس وقت اللہ کے حکم سے سرزمین لاہور کی قسمت جاگی اور یہاں کی سرزمین کو اللہ نے عابد، زاہد، ساجد، عالم، فاضل، محدث، مفسر، مفکر، سلطان، تاجدار معرفت و حقیقت حضرت سید علی حجویری سے شرف یاب فرمایا۔ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی خطہ لاہور اللہ کے اس کامل ولی کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید علی حجویری رحمت اللہ کا فیض پوری دنیا میں ہے اور بے شمار لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔ یقیناً برصغیر میں دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا مقدس صحرا ان صوفیاء کاملین کے سر ہے جنہوں نے مصائب و آلام کو نہایت صبر سے برداشت کیا اور اسلام کے پیغام کو چپا چپا، قربہ قربہ، کوچا کوچا میں عام کیا۔ بے شمار لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر انہیں صاحب ایمان کیا۔ ان مقدس صوفیاء کرام کی صف اول میں کامل بزرگ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ کی ذات سب سے نمایاں ہے۔ آپ رحمت اللہ نیکی اور زہد و تقوی میں یکتائے زمانہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی صوفیاء کی صف میں سورج کی طرح چمکتا دھمکتا رہے گا۔ آپ کی عظیم ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں جنہوں نے اپنے علم و عمل سے تاریخ اسلام میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اگر برصغیر میں آپ کو اسلام کا پہلا داعی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی سید علی حجویری کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کا شمار ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی عملی زندگی اور افعال و کردار سے انسانیت کی بجھی ہوئی شمع کو پھر سے جگمگایا اور 5ویں صدی ہجری میں برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی وہ شمع روشن فرمائی جس کی ضیاء باریوں سے زنگ آلود دلوں کو نور ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کر دیا۔ آپ اپنے طریق میں یگانہ تھے، علم اصول میں امام اور اہل تصوف میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے بھی حضرت علی حجویری کی آخری آرام گاہ کے پاس بیٹھ کر چلہ کیا اور انوار الہیہ کی بہاریں لوٹی۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ کی ولادت 400 ہجری میں غزنی کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ حجویر جلاب غزنی کے 2 علاقے ہیں، اس لیے آپ کو جلابی اور حجویری کہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی عثمان بن علی بن عبد الرحمن ہے۔ آپ کا پورا گھرانہ تقوی میں مشہور ہے۔ بچپن ہی سے اللہ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم، انعامات و اکرام سے نوازا۔ عالم شباب میں ہی آپ تمام علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کر چکے تھے۔ ان علوم کے لیے آپ نے اپنے وقت کے مایہ ناز اور علماء اکرام اور مشائخ مقام سے اکتساب فیض لیا۔ خاص کر آپ نے تصوف معرفت کے تمام اسرار و رموز ان کی صحبت میں رہ کر حاصل کیے اور تصوف و طریقت کی تمام منازل بھی انہی کی صحبت میں رہ کر طے کی۔ آپ نے اپنی زندگی کا کافی حصہ روحانی تجربات اور تزکیہ نفس کی خاطر سیر و سیاحت میں گزارا۔ آپ اپنے مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن کے حکم پر تبلیغ اسلام، تصوف و طریقت اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے لاہور آئے اور دریائے راوی کے کنارے ٹھہرے۔ وہاں رات قیام کیا اور اگلے روز شہر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے جس جگہ اقامت پذیر ہوئے وہیں اللہ کا گھر مسجد کی تعمیر کرائی
اور خلق خدا کو فیض سے نوازا۔ آپ نے بے شمار کافروں کو دین اسلام میں داخل کیا اور ان کی قلوب کو عشق رسول سے معطر فرمایا۔ آپ کی نورانی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ بے شمار لوگ برکت سے مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ لاہور میں اپنی پرخلوص کوششوں سے آپ نے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا اور بھٹکے ہوئے انسانوں کے دلوں کو عشق رسول کی شمع سے منور فرمایا اور ان میں علوم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا۔ آپ اکثر لاہور میں قیام کے دوران اپنا وقت تصنیف و تالیف میں گزارتے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اشاعت دین سے غافل نہ ہوئے۔ آپ کی کوششوں سے ہزاروں غیر مسلم حلقہ باگوش اسلام ہوئے، جن میں لاہور کا ایک ہندو راجہ بھی شامل تھا۔ تصوف اور علوم دینیہ میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ خواجہ معین الدین اجمیری اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے اولیاء اکرام نے آپ سے فیض لیا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا فیض لینے کے بعد یہ شعر آفاق میں مشہور زبان میں عام ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصا راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما۔ حضرت علی حجویری کی مشہور کتاب کشف المعجوم میں تصوف کے اسرار و رموز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہندوستان میں اسلامی تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے۔ سرزمین لاہور کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اپنی یہ مارکہ آرا کتاب یہی تصنیف فرمائی۔ یہ آپ کی وہ ایمان افروز، باطل شکن، روح پرور، صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے جو دنیا تصوف و معرفت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے مطالعہ سے کئی بھٹکی ہوئی روحیں راہ حقیقت پر گامزن ہو چکی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتی ہیں کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المعجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا۔ ہر دور کے محققین، مورخین، مصفحین اور صوفیاء کشف المعجوب کی فضیلت و اکملیت کے متعارف ہیں۔ فارسی کی تمام کتابوں میں جو شہرت اس کتاب کو ملی ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی سب سے پہلی دستاویز ہے اور تصوف میں ایک کامل رہنما ہے۔ حضرت علی حجویری نے اپنے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں، اس کا دل جہالت کے سبب مردہ ہے، اور جس شخص کو اس کا عنایت کیا ہوا یعنی علم شریعت نہیں، اس کا دل نادانی میں مبتلا ہے۔ آپ نے دونوں علموں کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ جس طرح ظاہری علوم کے لیے اساتذہ اکرام کی شاگردی کرنا لازم ہے، اسی طرح باطنی علوم کے لیے مشائخ و اعظام کی بیعت اور مرید ہونا بھی ضروری ہے۔ بزرگان دین نے دلائل شرعیہ سے ثابت کیا کہ کوئی شخص اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کامل کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوا ہو۔ حضرت علی حجویری کا شمار ان اکابر اولیاء اکرام میں ہوتا ہے جن کی پاکیزہ جدوجہد سے پنجاب کے خطے لاہور میں علم و عرفان کے چشمے چھوٹے۔ آپ نے تمام عمر اشاعت و تبلیغ اسلام میں بسر فرما دی۔ آپ کا علمی اور روحانی فیض ہمیشہ جاری رہا۔ جو شخص بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، علم العرفان اور روحانی دولت سے مالا مال ہوا۔ ہر سال آپ کے عرس کے موقع پر ہزاروں من دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے۔ جب حضرت علی حجویری اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ پانی کا چشمہ ہے وہاں درخت کے سائے میں آپ نے قیام فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے معاشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے شہر کوتوال کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی تو آپ نے بلا کر پوچھا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے دودھ نہ دیا تو میرے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ تم مجھے دے دو، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ کی بات پر بڑھیا اس قدر متاثر ہوئی کہ دودھ آپ کو دے کر چلی گئی۔ جب اس نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دھونا شروع کیا تو خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو گیا۔
اس بات کی خبر بڑھیا نے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں دودھ دینا شروع کر دیا۔ جب کوتوال رائے راجو کو پتا چلا تو اس نے اپنی شبدہ بازیوں سے آپ کو بھگانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اپنی کرامات اور نگاہ کیمیا سے اسے زیر کر دیا اور اسے بھی کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور وہ لقب شیخ ہندی سے مشہور ہوئے۔ آپ نے دودھ کی پہلی نظر قبول فرمائی، چنانچہ پنجاب بھر کی گجر برادری اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا وصال مبارک 465 ہجری کو لاہور میں ہوا۔ آپ کی عرس مبارک پر سہ روزہ عظیم و شان تقریبات ہوتی ہیں جس میں دنیا بھر سے علماء مشائخ طریقت حاضری کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کے مقدس آستانوں کو جہاں آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم ملتی ہے، آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہر لمحہ ذکر خدا، تلاوت کلام مجید اور درود پاک کی کثرت ہوتی ہے اور یہاں آج بھی بے سکون دلوں کو سکون قلب میسر آتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔